جنات پر ایمان بھی، ایمان کا مطلب یہ یقین رکھنا کہ جنات کا وجود ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جنات کا منکر بھی اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن مجید سے، احادیث سے، تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق آگ سے بنائی ہے، ایک مخلوق بنائی ہے نور سے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرشتہ۔ اردو میں، فارسی میں فرشتہ، انگلش میں اینجل، اور عربی میں ملک۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ملک، جس کی جمع ملائکہ ہوتے ہیں، ملائکتہ بہت آتا ہے نا قرآن مجید میں۔ تو گورے بھی مانتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ تو آسمانی کتابوں سے تواتر سے ثابت ہے۔ تو اب یہ فرشتہ چونکہ مادی مخلوق نہیں ہے تو ہمیں وہ مخلوق نظر نہیں آتی۔ اب سائنس کا یہ کہنا ہے، سائنس تو یہاں تک بھائی سائنس مادی چیزوں پہ تحقیق کر سکتی ہے بھائی جان، کچھ چیزیں سائنس کی دسترس سے کیا ہیں؟ خارج ہیں۔ اگر وہ دلائل سے ثابت ہو جائیں، دوسرے دلائل سے، تو ان کو مان لیا جائے، نہیں ثابت ہو تو نہیں مانا جائے۔ اب سارے پیغمبروں نے فرشتوں کے وجود کا بتایا ہے، حضرت موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تواتر سے، تبھی یہود و نصارہ اور مسلم سارے متفق ہیں کس کے وجود پر؟ فرشتوں کے۔ اسی طرح اللہ نے ایک مخلوق کو آگ سے بنایا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن۔ چونکہ وہ انسانوں سے چھپی ہوئی ہے اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن۔ جن چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ مجنون کسے کہتے ہیں؟ جس کی عقل چھپی ہوئی ہو، پردہ پڑ گیا ہو، دیوانہ ہو گیا ہو۔ جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو، وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے نا۔ فلما جن علیہ اللیل، قرآن کہتے ہیں جب رات چھا گئی، اندھیرا کر دیا رات نے، تو ہر وہ چیز جو چھپی، جنون اسی سے نکلا ہے۔ جنون پاگل ہو گیا نا، گویا دماغ ہی غائب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہوتی ہے نا، اس میں جیم ڈبل نون والا مادہ پایا جاتا ہے۔ تو جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے لیکن نظر بولو نہیں آتا۔ تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے؟ بھائی جنات بھی مکلف ہیں اعمال کے، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں برے بھی ہوتے ہیں۔ البتہ شیطان ایک ایسا جن ہے جو برا ہے، ہر جن برا نہیں ہوتا، لیکن شیطان ایک برا جن تھا جو اڑ گیا تھا نا، پھڈے ماضی میں لگا تھا اور قیامت تک اڑا ہی رہے گا، اس کی نسل بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں برے بھی ہوتے ہیں۔ جنات تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے لیتے ہیں۔ جنات میں کوئی الگ سے پیغمبر نہیں آتے، انسانوں ہی کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ جنات فالو کس کو کریں گے؟ انسانوں کو۔ تبھی جتنے مذہب انسانوں میں ہے نا، اتنے ہی مذہب کس میں ہیں؟ جن اگر میرا بیان سنتے ہیں تو 20 رکعت تراویح کے قائل ہو جاتے ہیں، کسی اہل حدیث کا بیان سنیں گے تو 8 کے قائل ہو جاتے ہیں، جہلم والی سرکار کا بیان سنیں گے تو جنوں کی بیویاں عدالت سے جا کے ان کی عدالتوں سے خلا لے رہی ہوتی ہیں کہ وہ شوہر جن شوہر دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ وہ سارے جھگڑے جو انسانوں میں ہے نا، جن میں ہو سکتا ہے کچھ 4 شادیاں کرتے ہوں جو میرا بیان سنتے اور پٹ بھی رہے ہوں جنیوں سے، چڑیلوں سے، اور جن میں ایسے بھی ہوں گے جو 1 کے قائل ہوں گے۔ تو جتنے، اب مجھے نہیں پتا جنات کو 4 کی اجازت ہے کہ 1 کی ہے، یہ کچھ مسائل ہو سکتا ہے جنات کے ہم سے ڈیفرنٹ ہوں، لیکن بہرحال تو حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے بھائی ایک مخلوق ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ جن کہا جاتا ہے۔ وہ ہے، اس کا وجود ہے، اور چونکہ وہ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ جنات بیٹھے ہوئے ہوں۔ اگر وہ آپ کہیں وہ بیٹھے ہوئے کیوں؟ بھائی وہ کھڑے ہو گئے تو سب آپ لیٹے ہوئے ہوں گے پھر یہاں پہ، اس لیے ان کو بیٹھے ہی رہنے دو۔ میں اکثر چٹکلا سناتا ہوں نا، وہ پرانا ہو گیا لیکن کیا کریں۔ ایک آدمی کو کسی نے بتایا یہ فلیٹ پرانا ہے، خالی ہے، یہاں جنات ہیں، ادھر نہیں جانا، وہ فنٹر بنا ہوا ہے۔ میں چل جن ون کی ایسی کی تیسی گیا، بیل بجائی، بندہ باہر نکلا نا، اب الٹے پاؤں اس کے، آنکھیں گول گول، تو پھر بھی اس میں بڑا کانفیڈنٹلی نا اس نے کہا کوئی ڈرتا ورتا نہیں بھائی صاحب، آپ میں نے سنا یہاں کوئی جنات ہیں؟ تو وہ کہتا ہے میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں، مجھے تو اب تک کوئی جن نظر۔ اس نے کہا لے بھائی یہی جن ہے بھائی، 500 سال سے رہ رہے کم، سمجھ رہے ہو؟ اچھا، تو جنات کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے اور جنات کی تعداد بھی انسانوں سے زیادہ، کیونکہ قرآن میں ہے قد استکثرتم من الانس، اے جنات تمہاری تعداد تو انسانوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو پتہ چلا جنات انسانوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ہری پگڑی والے بھی ہوتے ہیں، سفید پگڑی والے بھی ہوتے ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، قادیانی بھی، ہندو بھی، ہر طرح کے فرقے، کیونکہ یہ تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے۔ تو جتنے مولویوں کی جتنی قسمیں ہیں نا، سب سے زیادہ قسمیں تو پاکستان میں پائی جاتی ہیں۔ جتنی قسم کے مولوی ہیں جس ملک میں ہوں گے، اتنے ہی قسم کے فرقے بھی اس ملک میں جنات میں بھی ہوں گے، کیونکہ یہ تعلیم کس سے لے رہے ہوتے ہیں؟ میں نے بتایا انسانوں سے۔ دوسرا، ان میں ایک مسئلہ ہے، ان میں شر کا عنصر خیر سے زیادہ غالب ہے۔ انسان کی جو نیچر ہے نا، انسان کی نیچر یہ ہے کہ انسان کی نیچر میں خیر زیادہ غالب ہے، شر مغلوب ہے۔ انسانوں میں اچھے بائی نیچر اچھے زیادہ ہوتے ہیں، برے کم۔ ہر انسان جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ پھیکو بھی ہوتے ہیں، ہر انسان چوری کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ چور بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جنات کا معاملہ الٹا ہے،
ان میں شر کا عنصر خیر سے، یہ سرکشی، آگ میں سرکشی ہے نا، تو ظاہر ہے ہمیں اللہ نے مٹی سے بنایا، مٹی میں کیا ہے؟ تواضع، تو حق سن کے چپ ہو جانا چاہیے انسان. ہو جاتے ہیں ہاں کچھ شیطان قسم کے ہوتے ہیں وہ چپ نہیں ہوتے، لیکن نارملی انسان کو جب صحیح بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ چپ. مٹی ہے تو مٹی والی خاصیت اس میں ہے. جنات میں آگ سے بنے تو، اور آگ بھی شعلے مارتی ہوئی، تو اس لیے جنات کی طبیعت میں سرکشی زیادہ ہے. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات کیا ہوگی بھائی؟ جنات جو ہے نا، جنات یہ انسان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، لیکن مرعوب ہوتے ہیں یہ انسان سے. اس کی میں ایک مثال دوں، بیل زیادہ طاقتور ہے یا وسیم بھائی؟ بیل. لیکن قابو کس کے ہوتا ہے بیل؟ انسان کی. وجہ اس کی یہ کہ وہ مرعوب ہوتا ہے انسان سے، اس کو اللہ نے وہ دماغ نہیں دیا جو کس کو دیا ہے؟ انسان کو دیا. بیل کو جس دن پتا چل گیا نا کہ میں زیادہ پاورفل ہوں، تو کھوٹے کی جگہ آپ بندھے ہوئے ہوگے، بیل نہیں بندھا ہوا ہوگا. لیکن اللہ نے ایک روب رکھا ہے جانوروں پہ بھی انسان کا. گدھے کو دیکھو چلتے رہو، وہ منہ نیچے کر کے لوڈ اٹھا کے چلتا رہے گا، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میری ایک لات کا مار ہے یہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے نا میرے اوپر، تھوڑا سا یوں کیا اور ایک کھسکایا اٹھا کے گرے گا. تو ایسے ہی خوب سمجھ لو، جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں، نہ کہ انسان کو جنات سے ڈرنا چاہیے. جنات ڈرتے ہیں کس سے؟ انسان سے. لیکن ہوا یہ کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے. سورہ جن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات انسان پہ سرکش ہو گئے، شرارتیں کرنے لگے، ادھر سے بندہ اٹھا کے ادھر کر دیا، ادھر سے اٹھا کے. ایک صحابی کو جن اٹھا کے لے گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خاتون کا شوہر گم گیا، تو اس کی بیوی آئی حضرت عمر کے پاس کہ میرا میاں ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں گیا. حضرت عمر نے 4 سال کے بعد نا اس خاتون کا نکاح فسخ کرا دیا. یہ امام مالک کی دلیل ہے کہ 4 سال کے بعد نکاح فسخ ہو سکتا ہے. امام ابو حنیفہ کے جو فتوے ہیں نا، زیادہ تر انہوں نے حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو فالو کیا ہے. وجہ اس کی یہ کہ وہ کہتے تھے کہ، یعنی جو اس بارے میں حناف کہتے تھے، حضرت علی نے تینوں خلفاء کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور نبی کا زمانہ بھی، تو ان کا علم باقی تینوں خلفاء سے زیادہ ہے. اس لیے فقہ حنفی میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو بہت ترجیح دی گئی ہے. جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے نا باقی خلفاء اور سیدنا علی میں، تو وہ ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ کیونکہ حضرت علی ان تمام محفلوں میں، ان فتووں میں تینوں خلفاء کے ساتھ ہوتے تھے، تو وہ سب کے دلائل بھی جانتے تھے، اور ان پہ پھر بعض چیزوں سے سیدنا عمر نے رجوع بھی کیا ہے حضرت علی کے کہنے پر. تو عمر کم تھی نا، علم حاصل کرنے کا موقع ان کو زیادہ ملا. تو اس لیے حضرت علی کا موقف جو میں نے خلا والے اس میں ریکارڈ کروایا کہ بھائی نہیں، جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا مر گیا ہے کہاں گیا، تو ہم کیسے نکاح ختم کر دیں. بہرحال حضرت عمر نے کا یہ قول تھا، تو مالکی فقہ میں ہے، تو فقہ حنفی نے بھی اس میں فقہ مالکیہ پہ فتویٰ دیا ہے. تو 4 سال ان کو انہوں نے نکاح کیا کرا دیا، حضرت عمر نے ختم کرا دیا. وہ بندہ آ گیا تھوڑے دنوں میں. تو روایت میں آتا ہے حضرت عمر خوفزدہ ہو گئے نا ٹھیک ہے بھائی، ایک بندہ کہہ رہا ہے میری بیوی آپ نے کسی اور کو کیسے دے دی. تو حضرت عمر نے پھر کہا بھائی اب تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو تمہاری بیوی ہم تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، یا پھر مہر لے لو، اس کو طلاق دے دو. یعنی حضرت عمر نے بھی اس پرانے نکاح ہی کو باقی رکھا ہے کہ بھئی اصل تو اسی کی ہے نا، تو اس لیے اب مہر لے کے چھوڑ دو اس کو. مقصد یہی ہوگا کہ ہم اس کا وہیں نکاح کرا دیتے ہیں. یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھئی اب تمہارے نے، اس نے کہا نہیں اب ظاہر ہے اب کسی اور مرد کے پاس چلی گئی ہے، تو انسان کو اس میں غیرت بھی آتی ہے نا. انہوں نے کہا نہیں، میرا مہر مجھے واپس کر دیں، اب اسی کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے نا. پھر حضرت عمر اس سے پوچھنے لگے ہوا کیا تھا. اس نے بتایا جن اٹھا کے لے گیا تھا مجھے. مصنف عبد الرزاق یا مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، یہ جن اٹھا کے لے گیا تھا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جن بولو اغوا کر لیتا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے، لیکن آپ لوگ کے ساتھ نہیں ہوگا. خدا کا واسطہ جنات کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ، پوری سیٹ اپ ہمارا برباد ہو گیا اس چکر میں. صحابہ میں بھی ایک واقعہ ہو گیا نا، یہ تھوڑی کہ ہر گھر میں جن یہ کر رہا ہے، دوسرے گھر میں جن وہ کر رہا ہے، تو تیسرے گھر میں جن نندوں کو لڑا رہا ہے، چوتھے گھر میں جن ساسوں کو لڑا رہا ہے. ہمارا تو پورا پروگرام یہیں سے شروع ہوتا ہے، یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ایک آدھ سینکڑوں میں کوئی ہو سکتا ہے جن اٹھا کے لے جائے، پھر واپس بھی کر کے میرا خیال ہے دے گیا. اچھا، تو قرآن میں سورہ جن میں آتا ہے انہو کان رجال من الانس، جنات نے خود ہی یہ بات کہی کہ ہم سے انسان ڈرنے لگے اور ہم سے پناہ لینے لگے. یعوذون برجال من الجن، ہم جیسے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں نا مصیبتوں سے بچنے کے لیے، اعوذ باللہ ہم کہتے ہیں اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو لوگوں نے کیا کیا تھا، مشرکین نے جنات کی پناہ میں آنا شروع کر دیا کہ جنات ہمیں مصیبتوں سے بچائیں گے. تو جب جنات کو یہ لگانا کہ ہم ڈرتے ہیں انسان سے اور یہ ہمیں اتنی ویلیو دے رہا ہے کہ یہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہمارا سہارا لے رہا ہے،
تو اس چیز نے جنات کو انسانوں پہ سرکش بنا دیا اور جنات اپنی اوقات سے باہر نکل گئے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کمزور سا باریک سا ٹی بی کا مریض ہو اور محلے کے بدماشوں کے دماغ میں کسی نے لا کے ڈرا دیا کہ بھائی یہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے، اندر سے یہ بہت زرخیز ہے، بہت خطرناک ہے. بار بار جب یہ پروپیگنڈا ہوگا تو وہ جو پتلا سا ہے نا اس کو بھی احساس ہونے لگے کہ شاید میں واقعی میں کوئی بہت بڑا فنٹر ہوں. وہ بھی سینہ چوڑا کر کے چلنا شروع کر دے گا. کسی دن کسی نے ایک چپٹ لگائی تو ڈھیر ہو جائے گا وہ. تو جب انسان کی ناجائز تعریف ہوتی ہے وہ اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا. تو جنات بھی اپنے بارے میں یہ سمجھنے لگے کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے انسان جو کیا کیا چیزیں ایجاد کرتے ہیں، لوہے کو پگھلا کے تلواریں بنا لی انہوں نے، اور جہاز ایجاد کر لیے، راکٹ ایجاد کر لیے، یہ کر لیا وہ کر لیا، تو یہ ہم سے ڈر رہے ہیں. ٹھک 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 بڑے بڑے سائنسدان بھی ہم سے کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے اور یہ جنات یہ کر سکتے ہیں. تو جنات کو لگا کہ بھائی یہ اس سے کھیلو، اس سے کیا کرو. جیسے آپ کے جیب میں بندوق نہیں ہے لیکن کوئی ڈر رہا ہے. ہمارے ایک دوست کے ساتھ کیا ہوا، ایک ڈاکو آیا. وہ ڈاکو بھی کوئی بےچارا نیا نیا ڈاکو بنا تھا، بےچارا تو نہیں کہنا چاہیے ڈاکو مخت کو. تو انہوں نے کیا کیا، یوں کیا نا، یوں. یہ رفیع بھائی کا قصہ ہے. ہمارے رفیع بھائی نے بچے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بچا کے رکھے، ورنہ حرکت انہوں نے ایسی کی تھی کہ اب تک ڈیلیٹ ہو چکے ہوتے یہ. کیونکہ یہ ڈاکو آج کل ایسے نہیں ہے یوں کرو تو بھاگ جائیں. تو انہوں نے کیا کیا، انگلی سے نا یوں، وہ سمجھا پسٹل ہے، بس یوں یوں دکھایا، وہ بھاگ گیا. تو مجھے آ کے بتا رہے ہیں کہ ڈاکو آیا تھا، میں نے جیب سے یوں کیا، یوں. میں نے کہا رفیع بھائی کوئی دعائیں کام آ گئی ہیں آپ کے. ابھی پرسوں پھر 2 بندے ڈاکوؤں نے شہید کر دیے، 2 بندے جوان گلشن معمار میں. ایک کے تو جبڑے میں گولی لگی ہے، بہت بڑے تاجر تھے وہ. یہ ہمارا گارڈ ہے نا، اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے. وہ تو جبڑے میں گولی لگی ہے، منہ کے اندر گھسی ہے، وہ تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. ان کے ساتھ جو دوسرا تھا وہ تو شہید ہوئی، پرسوں کی بات ہے. تو مرتے رہو، تمہاری قسمت میں یہی ہے بھائی. جب تک احتجاج نہیں کرو گے نا، ان کے خلاف نکلو گے نہیں، ان کے گھروں کو گھیرو گے نہیں، دھرنے مار کے بیٹھو گے نہیں نا، بددعائیں 27ویں رات کو اٹھ کے ریکارڈ کروا کے نہیں دو گے، اس وقت تک کراچی کے مسئلے حل ہونے والے. کیونکہ ہماری گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ان سے بڑا بےغیرت، کراچی والوں سے بڑا بےغیرت اس کائنات میں کوئی ہے نہیں. تو ان بےغیرتوں کو کوٹتے رہو، پیٹتے رہو. یہ اسی کام کے لیے بنے ہیں یہ. تو باقی بڑے بےغیرت ہیں. میں حکمرانوں کو برا نہیں کہتا، قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ کراچی والوں سے بڑا بےغیرت مجھ سمیت کوئی بھی نہیں ہے. تو ہماری قسمت میں ہے، مرتے رہو، جنازے اٹھتے رہیں گے. کبھی کوئی بددعا فلسطین اسرائیل کے خلاف بددعائیں دے رہے ہیں، دینی چاہیے. ان بےغیرتوں کے خلاف بھی تو بددعائیں دو یار ہم نے یہ چیزیں برداشت کی ہیں. گٹر کے ڈھکن نہیں ہے، گٹر ہماری مسجد کے باہر سے 4 سال سے گٹر ابل رہا ہے. 4 سال کئی دفعہ ہم نے اپنے خرچے پہ صاف کروایا، پھر بھی ابل رہا ہے. کسی سندھ گورنمنٹ کے کسی بندے کو توفیق نہیں آ کے، یار کتنے نمازی آ رہے ہیں گٹر کے پانی سے گزر کے آ رہے ہیں، وہ سب شکایتیں کر رہے ہیں. کوئی مسجد کمیٹی کو برا کہہ رہا ہے، کوئی کس کو برا کہہ رہا ہے. تو سب یہی کر رہے ہیں. بھائی مسجد کمیٹی کہہ رہی ہے ہمارا کیا قصور ہے یار، ہم کتنی دفعہ صاف کروائیں، اور ایک گٹر ہو تو صاف کروائیں نا. پوری گلی کے آپ دیکھ لو حال جا کے. ہم نے پھر بھی برداشت کر لیا. لیکن یار انسانی قتل کون برداشت کر سکتا ہے. ہر دن 4 6 5 10 جوان موتیں کراچی میں ہو رہی ہیں، جوان موتیں. جن کے گھروں میں جنازے اٹھتے ہیں ان سے جا کے پوچھو کیا حال ہوتا ہوگا. لیکن یہ قوم بے حس ہے، یہ سڑکوں پہ نہیں نکلے گی. اس کی قسمت میں ہے کہ پٹو مرو، تمہاری قسمت میں ہے یہ. تو بھائی نکلو، جا کے گھیرو یار ان حکمرانوں کے گھروں کو گھیرو. انہیں بولو بغیر تو یہ انسان ہے، یہ گدے گھوڑے نہیں یہاں پہ رہتے ہیں. ہر جب میں مسجد سے نکلتا ہوں نا، پھر خبر آتی ہے 2 بندے آج وہاں قتل کر دیے، 3 بندے، اور سارے اپنے ریلیٹیو ہوتے ہیں. کوئی فلانے کا فلاں جاننے والا، کوئی اس کا. یہ دنیا کے کسی ملک میں ایسی دھاندلی ہوتی ہے کہ یار دنیا کے کسی ملک میں یہ بغیرتی ہوتی ہے. تو مارے کھاتے رہو، مرتے رہو. بھی پرسوں جماعت اسلامی کے کسی کارکن کو شہید کر دیا. کتنے نیک آدمی تھے وہ، کتنے ان کے چہرے پہ کیسی رونق تھی. کیا گھر میں ان کے کوہرام مچا ہوا ہوگا یار. ذرا سی بات پہ بندہ مارنا ان کے لیے. پچھلے سال سویڈن سے ایک میاں بیوی کا جوڑا آیا ہوا، بچہ چھوٹا ساتھ میں، سویڈن سے چند دنوں کے لیے آئے تھے وہ کراچی. بیوی کے سامنے جوان شوہر کی لاش تڑپ رہی تھی. بچے پہ کیا گزرے گی جو اپنے باپ کو اس طرح سے مرتا ہوا دیکھے گا. تو انتظار کرو اپنی باری کا، اور کچھ بھی نہیں ہے. اور ایسی بے حس قوم ہے نا جو مرتا ہے وہ بھی احتجاج نہیں کرتا. یہ جو اب جس کے اسباب خفیہ ہوتے ہیں نا، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. اس پہ تو میں کہہ رہا ہوں الگ سے کلپ بناؤ، جادو کسے کہتے ہیں. یہ الگ سے تفسیر کے علاوہ بھی الگ سے کلپ بنانا تھا، تاکہ جادو کے نام پہ جو لوگوں نے روحانیت کے دھندے شروع کیے ہوئے ہیں نا. تو اس قسم کے جادو کے نا جس کے اسباب مخفی ہوں، ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک تو وہ کہ اسباب سائنٹیفک ہی ہوتے ہیں. ادھر توجہ بھائی. ایک تو وہ کہ اسباب اس کے سائنٹیفک ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے، وہ ماہرین جانتے ہیں. جیسے میجک شو جو آ رہے ہیں یوٹیوب پہ، ٹانگیں کاٹ دی، کبوتر بنا دیا. اس کے پیچھے جنات کا کوئی عمل دخل بولو نا نہیں ہوتا. لاجک ہوتی ہے، آپ ان سے سیکھو تو بتا دیں گے بھائی کبوتر نہیں ہے، پہلے سے یہاں چھپا کے لائے ہوئے تھے کبوتر،
یہاں سے ہم نے کبوتر نکالا ہے ٹھیک ہے نا. تو ایک میجک شو میں نے دیکھا, ایک آدمی 2 آدمیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے بالکل اس جیسے, پتا چلا یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں, ایک جیسی شکل ایک جیسے کپڑے, تو یہ اس طرح سے کھڑے ہوئے تھے, ایک لگ رہے تھے, اب یوں ہے تو 2, وہ آدمی سر پٹک کے رہ جائے کہ یار یہ ہوا کیا ہے. تو دوسرا جادو وہ ہوتا ہے کہ جنات سے کام لیا جاتا ہے. اب کام چونکہ جنات کر رہے ہوتے ہیں, اور جنات عام آدمی کو نظر نہیں آتا, رزلٹ سامنے آ رہا ہوتا ہے, پیچھے جن نظر اور اللہ کا شکر ادا کرے نظر نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ جن نظر آ جائے پھر بندہ ویسے ہی غائب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, جن نظر آتا ہی نہیں ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے, یہ والا جادو یہ ہوتا ہے جو جنات کے ذریعے, کہ جنات میں شرارت غالب ہے, اور یہ انسانوں کے شیطان جنی ہے نا, اس میں شر کا عنصر خیر سے غالب ہے. تو یہ نیک بہت کم ہوتے ہیں, شریر ان میں زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ انسان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, مگر یہ انسان سے ڈرتے ہیں. قرآن سے یہ بات ثابت ہے سورہ جن میں, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا, کہ انسانوں نے جب جنات سے ڈرنا شروع کر دیا تو جنات کی سرکشی بڑھ گئی, ورنہ یہ انسان سے ڈرتے ہیں. انسان کی اللہ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں. طاقتور ہونا الگ چیز ہے, روب ہونا, جنات میں طاقت ہوتی ہے مگر روب انسانوں کا ہی جنات پہ زیادہ ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو شریر جنات ہوتے ہیں, بعض لوگ ایک فن کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان شریر جنات کو خوش کرتے ہیں, اور شریر جنات کو خوش کرنے کے لیے, جیسے ایلومینٹی وغیرہ کا آپ نے سنا ہے نا, کہ کچھ دنیا میں ایسی تحریکیں ہیں جو شیطانی ہیں, تو وہ آپ ان کا ممبر جب بنیں گے جب آپ کوئی بہت ہی وحشتناک کام کریں گے. تو جب وہ شیطانی کام آپ کرتے ہیں تو آپ اس کا ممبر بن جاتے ہیں, وہ کہ بھائی یہ اب ہمارا بندہ ہے. وہ حتیٰ کہ سنا ہے کہ اپنی والدین کا بھی قتل کروا دیتے ہیں آپ سے, کہ ماں کو مار دو, باپ کو مار دو, یعنی سارے وحشیانہ عمل کرا کے وہ کہتے ہیں اب یہ ہمارا کیا ہو گیا ہے پکا. پھر وہ آپ کو ٹھیک ٹھاک کمیشن دیتے ہیں, بہت پیسہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب ہم جو کریں گے یہ کریں گے. ورنہ ظاہر ہے دہشت گرد سے کام لینے میں بھی, اس دہشت گرد کے سینے میں بھی تو دل ہوتا ہے نا, ایک مقام پہ آ کے ہو سکتا ہے وہ رک جا, بھائی میں یہ نہیں کر رہا, میں کیوں کروں. آپ کو پتا ہے جس نے جاپان پہ ایٹم بم گرایا تھا, کہتے ہیں وہ خود نفسیاتی پاگل ہو گیا تھا, وہ اتنے جب لوگوں کی اس نے تباہی دیکھی ہے. تو ظلم کرنا بھی ہر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا. تو شیاطین سے کام لینے کے لیے بعض ایسے وحشتناک کام کیے جاتے ہیں, اس سے جنات خوش ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ جنات چاہتے ہیں دنیا میں کفر پھیلے. تو آپ جب کفر کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہو اور بہت ہی وحشتناک کام, تو پھر جنات خوش ہوتے ہیں. ایسے موقع پہ ان جنات کو ایک میسج دیا جاتا ہے. وہ میسج جو ہے نا زبان سے نہیں دیا جاتا, وہ کوئی گرہ لگا کے کسی کا نام پڑھ کے یا اس کا پتلا بنا کے, ٹھیک ہے نا, اس میں جیسے سوئیاں لگا دی, تو سوئیاں اس بات کی علامت ہوتی ہے جن کو بتایا جا رہا ہے اس کے پورے جسم کو اس طرح سے خراب کرو, اور وہ اسی کے شکل کا پتلا